کل یہاں تک گفتگو ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے فاؤنڈیشن اور سنگ بنیاد کے موقع پر چاروں کی خلافت کا اعلان فرمایا. تو کیسے اعلان فرمایا؟ آقا علیہ السلام چاہتے تو خالی اپنے ذریعے سے اپنا پتھر رکھتے کام چل جاتا، کیونکہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جس پتھر کو میرا نبی رکھتا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں پاتا ہے، اور جس پتھر کو میرا نبی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا کا قبلہ بنا دیتا ہے. نہیں یقین آتا تو آؤ، خانہ کعبہ ہے، مصطفیٰ نے حجر اسود کو لگایا ہے، ساری دنیا کا مرکز عبادت بنا ہوا ہے، محور بنا ہوا ہے. ایک بات اور بتا دوں، میرا نبی جب کسی پہ نظر رحمت ڈالتا ہے تو وہ ادنا ہوتا ہے، تو نظر پڑنے کی وجہ سے اللہ اس سے قبلہ بنا دیتا ہے. آؤ ذرا دیکھو، ساری دنیا کا قبلہ حضور کی بعثت سے پہلے بھی اور حضور کی ہجرت سے پہلے یہ خانہ کعبہ ہے. آدم کا قبلہ خانہ کعبہ، حضرت نوح کا قبلہ خانہ کعبہ، حضرت شیش کا قبلہ خانہ کعبہ، اور آگے بڑے ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، حضرت اسماعیل کا قبلہ خانہ کعبہ ہے. غرض کی بہت سارے انبیاء کا قبلہ یہ خانہ کعبہ بنا رہا. میرے نبی نے اعلان نبوت فرما دیا. خود حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام خانہ کعبہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف رخ کر لیا. آقا نماز پڑھ رہے، پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے ماں خدیجہ نماز پڑھ رہی ہے. ماں خدیجہ وہ مونس و غمخوار ہے میرے مصطفیٰ کی، کہ جتنا مال ان کے پاس تھا سارا مال اسلام کے نام پہ قربان کر دیا. ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت ہم تک پہنچائی ہے. ان کی قربانی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت جو ہے کھل کر کے لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ فرمائی ہے. تو عائشہ صدیقہ ماں خدیجہ کھڑی ہو گئی نماز پڑھنے کے لیے. وہاں پر بیٹھا حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرے بھائی عباس کا دوست ابن حجر کندی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کون ہے، کون نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان کا طریقہ تو الگ ہے، ہم لوگ تو یہاں پر تالیاں بجاتے ہیں، ہم لوگ تو یہاں پر سیٹیاں بجا کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نماز کا انداز، عبادت کا انداز تو الگ ہے. کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے. کہا یہ انداز چل رہا ہے. چنانچہ اس کے بعد حضور کے چچا عباس نے فرمایا تھا، اے ابن حجر سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیغمبر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور جو ان کے پیچھے کھڑا ہے وہ ان پر ایمان لایا، اور جو خاتون ہے یہ ان کی بیوی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دین کو بھی نہیں مانتا ہے، اور جو امامت کر رہا ہے وہ میرا بھتیجا ہے، جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی بھتیجا ہے. حضرت عباس کے دل میں وہی سے مصطفیٰ کی عظمت بیٹھ گئی ہے. تو بتانا مقصد یہ کہ حضور کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہے. لیکن آؤ حضور مدینہ تک جب آ گئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے 17 مہینے یا 16 مہینے تقریباً نماز پڑھی ہے تو مسجد اقصی کی طرف چہرہ کیا ہے. آقا نے مسجد اقصی کی طرف جو چہرہ کر لیا. دنیا نے کہا قبلہ اول ہے، دیوانے نے کہا پیارے یہ قبلہ اول نہیں ہے، قبلہ اول میرا خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ اول بنایا ہے، یہ تو درمیانی قبلہ ہے. مصطفیٰ نے ہجرت کیا ہے تو 17 مہینے یا 16 مہینے آقا نے اس کی طرف نماز کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھ لی ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی نظر رحمت آسمان کی طرف اٹھتی ہے، جب میرا نبی دیکھتا ہے تو آسمان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جب میرا نبی دیکھتا ہے تو آسمان بھی فخر محسوس کرتا ہے. اے زمین سن لے، ابھی تک کالی تو نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا تھا، آج میں نے بھی جلوہ محبوب دیکھ لیا ہے. آج مصطفیٰ کا جلوہ میں نے دیکھا ہے. آقا نے چہرہ ڈال دیا، وہ آسمان کی طرف تھا، لیکن عظمت بتانا ہے خانہ کعبہ کے. عظمت بتایا، اللہ نے کہہ دیا محبوبہ آج ساری دنیا آپ کو دیکھتی ہے، ساری دنیا مجھے دیکھنا چاہتی ہے، لیکن سنو قد نرى تقلب وجهك في السماء. اے محبوب آپ دیکھتے ہو تو میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں. آپ کا چہرہ تو وہ ہے اللہ دیکھتا ہے، اسی لیے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے والا جو ایمان کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے. ایمان کے ساتھ جو دیکھ رہا ہے. یہاں پہ ایک نقطہ اور دے دوں، ہمارے یہاں صحابی کی جو تعریف ہوتی ہے علامہ ابن حجر نے بھی پسند نہیں کی، مجھے بھی پسند ہے. کیا تعریف ہوتی ہے؟ کہا صحابی وہ ہیں جو ایمان کی حالت، جو حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور اسی پہ انتقال ہو جائے، اگرچہ درمیان میں ردت کا معاملہ ہو.
تو کہا یہاں پہ بہت سارے اعتراض پڑیں گے، نخبہ جو علماء پڑھے سب جانتے ہیں، وہاں نے من رأى کو پسند نہیں کیا، کہا الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیوں؟ کہا دیکھنے میں دو اعتراض پڑیں گے. پہلا اعتراض یہ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا انہوں نے کب دیکھا، تو صحابیت سے نکل جائیں گے. کہا دوسرا اعتراض یہ پڑے گا قیامت تک جو خواب میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ مصطفیٰ کو ہی دیکھتا ہے، تو لازم آئے گا جتنے خواب میں حضور کو دیکھتے ہیں سب صحابی ہو جائے. تو کہا اس لیے تعریف صحیح نہیں. کہا کیا تعریف صحیح ہے؟ کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومؤمن به ومات علیہ، جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ سے ملاقات کی ہو. زور سے بولو یار، ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو. کہا عبداللہ ابن مکتوم اگرچہ نہیں دیکھتے لیکن ملاقات کر رہے ہیں، جو خواب میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں لیکن ملاقات نہیں کر رہے. یہ لفظ ملاقات یاد رکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کو دیکھا، میرے رب نے دیکھ لیا، فرمایا محبوبہ آپ تو نظر ڈال رہے خانہ کعبہ کو، آپ نے اقصی کو قبلہ بنایا تھا ہجرت کے بعد، آپ کی نظر ادھر پڑ گئی، قبلہ اقصی کو بنا دیا گیا ہے، اب آپ کی نظر کعبے کی طرف ہے، ہم کعبہ کو قبلہ بنانے کے لیے تیار ہیں. اے مصطفیٰ تمہاری نظر جدھر جائے گی ہم اسے قبلہ بنائیں گے. اے مصطفیٰ تم دیکھو تو صحیح، تمہاری نظر جدھر ہے قبلہ ادھر ہوگا. اسی لیے ابھی تک ابو بکر عام ہے، ابھی تک عمر عام ہے، لیکن مصطفیٰ نے جب نظر ڈالی تو ابو بکر محبتوں کا مرکز ہے، عمر محبتوں کا قبلہ بن چکے ہیں. تو مصطفیٰ کی نظر جس پہ پڑتی ہے وہ معمولی نہیں رہتا، اللہ اس سے قبلہ بنا دیتا ہے. یہ مولانا لوگ بھی مصطفیٰ کی نظر کی برکت ہے، علمی نظر پڑ گئی تو یہ جناب آپ بھی قبلہ ہو گئے. اگر سمجھ میں آیا تو بول دینا، کبھی نہیں آیا کوئی بات نہیں، ایک بار اگر آیا تو بولو نا یار. ہاں چیک کرنے کے لیے بلواتا ہوں، سمجھے کہ نہیں، ورنہ علماء سمجھ گئے میرا وصول، سمجھ رہے نا. نہیں اگر علماء نہیں سمجھے عوام سمجھے تو بات کی بات ہے، علماء نہ سمجھے گے یہ میرا گمان خراب ہوگا. علماء تو سمجھتے ہی ہیں یار، سمجھ میں آیا. تو آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، مسجد نبوی کا پتھر رکھا، خلافت کا اعلان. دوسرا اعلان پھر ہوا، کہا کب ہوا؟ جب مسجد نبوی بنایا کہ آقا علیہ السلام نے کہا نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. آج ہمارے یہاں تو میں نے کہا نا نمازیوں کا پتہ نہیں ہے، مسجد بڑی بڑی ہے. افسوس ہوتا ہے دو رکعتی لوگ مسجد کے چکر میں پڑے رہتے، بڑی لمبی لمبی. ہمارے محلے کی مسجد اتنی بڑی ہے، ہمارے محلے کی مسجد اتنی لمبی ہے، ہمارے محلے کی مسجد اتنے محلے والی. ارے بابا کتنی رکعت والی ہے یہ بھی تو بتا، کتنی رکعت جا کے بڑھتا ہے تم نے؟ وعدہ کرنے کے بعد بھی تو آتا نہیں. لیکن ہمارے یہاں مسجد بنتی ہے تو شروع میں نمازی خوب ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے کم ہونے لگتے ہیں. لیکن مسجد نبوی یہ وہ مسجد ہے جہاں نماز پڑھنے کے لیے خالی مدینے سے ہی نہیں آ رہے ہیں بلکہ روم سے سہیل چلے آ رہے ہیں، حبشہ سے بلال چلے آ رہے ہیں، فارس سے یہ جو ہے سلمان چلے آ رہے ہیں. خالی عرب سے ہی نمازی نہیں آ رہے ہیں، عجم سے بھی نماز پڑھنے کے لوگ چلے آ رہے ہیں. آج بھی دنیا کے کونے کونے سے لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو نمازیوں کی تعداد بڑھنے لگی. جب بڑی اللہ نے فرمایا بازو والی جگہ خرید کر کے جو مسجد میں ملائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا، جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. تو عثمان غنی کھڑے ہوئے آتے ابو ہریرہ فرماتے عثمان غنی نے 2 بار حضور سے جنت کو خریدا ہے، 2 بار جنت کو خریدا ہے حضور سے. آتے عثمان نے کہا پہلا موقع وہ تھا جب مسجد کی توسیع ہو رہی تھی، اس کو بڑھایا جا رہا تھا، بازو کی جگہ خرید کر کے مسجد میں دیا تو اللہ کے رسول نے تو عثمان غنی کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی. دوسرا موقع وہ آیا کہ غزوہ تبوک کا موقع ہوا. لوگ بولتے ہیں مولوی کا کام چندہ کرنا ہے، چندہ کرنا ہے. ارے کھانے والے کی بات الگ کرنا، یاد رکھنا جو دین کے لیے چندہ کرتا ہے وہ اپنا گھر چلانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ دین کے لیے کرتا ہے. اور دین کے لیے چندہ کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، آقا کی سنت ہے. دیکھو دین کے لیے، دین کے دین کے لیے چندہ کرنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. آقا علیہ السلام نے مسجد نبی کے لیے چندہ کیا، اعلان کیا، کون دے گا؟ یہاں پہ ایک نقطہ اور لے لو. کبھی کبھی مسجد کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اب جیسے محفل ہو رہی ہے تو کچھ لوگ حوصلہ افزائی کے لیے کچھ لگاتے ہیں، تبرک لے کے آئے یا کچھ خرچہ لے کے آئے یا مسجد میں پنکھا لا کے لگا دیے یا بڑا سامان گرمی ہے تو اے سی لا کے لگا دیے.
تو اب امام صاحب کھڑے ہو کے تعریف کرتے ہیں ہمارے فلاں بھائی نے دیا ہے، ہمارے فلاں بھائی نے دیا، تو دوسرے کو خراب لگتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر، ان کی تعریف ہو رہی ہے، مسجد اللہ کا گھر، ان کی تعریف ہوتی ہے۔ ارے بتایا تو گیا دائیں سے دو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے گی، مولا صاحب سب کو بتا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں چندہ کرنا یا لوگوں کو دینا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ کہا کیسے ہوتا ہے؟ کہا ایک یہ کہ غریب کو دیا جائے تو غریب کی عزت کا خیال کیا جائے کہ 500 دے کر کے 5000 کی عزت نہ لی جائے، 500 دے کر کے 50,000 کی عزت نہ لی جائے۔ وہاں پہ آقا نے فرمایا داہنے سے دے بائیں کو پتہ نہ چلے، روزے میں چل اللہ اپنا سایہ کرم عطا فرمائے گا۔ کہاں پر ہے؟ جب غریب کو دیا جائے تب، کہا جب مسجد کو دیا جائے تب، دین کے لیے دیا جائے تب، تو کہا مصطفیٰ کی سنت یہ ہے یہ بازو والی جگہ خرید کے کون مسجد میں دے رہا ہے؟ عثمان نے کہا میں 10,000 درہم خرید کر کے لگا کر کے دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے بتایا عثمان تم نے 10,000 لگایا، اللہ نے تم کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا اگر مسجد میں کوئی لگائے تو مسجد میں تعریف کرنا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ علماء جو کرتے ہیں مصطفیٰ کی سنت پہ اگر کسی کو خراب لگے تو مطالعہ کرے، اس کا مطالعہ کمزور ہے۔ اعتراض کرنے سے پہلے 10 بات سوچیں کہ میں کیوں بول رہا ہوں۔ معلوم مسئلہ یہ ہوا کہ میرے یہاں مسجد بنی تو میں نے کچھ لوگوں نے چندہ دیا تو میں نے تعریف کر دی۔ ایک صاحب نے کہا مصباح صاحب مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بندے کی تعریف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا بندے کی تعریف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یہ تعریف کرنا تو مصطفیٰ کی سنت ہے۔ کہا کیسے؟ تو میں نے کہا دیکھو ابو بکر آئے، ابو بکر پورا مال لے کے آئے نا غزوہ تبوک میں، عمر آدھا مال لے کر کے آئے، عثمان غنی نے 600 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیا، ایک روایت کے مطابق 600 گھوڑے دیے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کیا لائے؟ اور کپڑا کیا پہن کے آئے تھے معلوم؟ ٹاٹ کا گونی کا کپڑا پہن رکھا تھا آتے ابو بکر صدیق نے، یہ بٹن کی جگہ کانٹے لگا رکھے تھے۔ آتے ابو بکر ادھر لگا رہے ادھر جبرائیل آتے ہیں، ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کانٹے لگائے ہوئے، کہا جبرائیل یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے ہر فرشتہ ٹاٹ کا کپڑا پہنے گا، بٹن کی جگہ جو ہے کانٹے لگائے گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا آپ کا محبوب ابو بکر اسی انداز میں سارا مال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ ارے واہ، معلوم یہ ہوا اللہ کے لیے خرچ کرنا، مسجد مدرسے کے لیے خرچ کرنا اس کو رب پسند فرماتا ہے۔ اس کا اعلان جبرائیل کے ذریعے سے کروا رہا، جبرائیل کے ذریعے سے کروا رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر اعلان کیا۔ بہت بار موضوع سے ہٹ جا رہا ہوں، بہت دور بات جا رہی ہے، میں چھوڑ کر کے واپس آتا ہوں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا؟ حضرت عثمان غنی نے خرید کے دے دیا۔ معلوم کتنی قیمت تھی؟ 10,000 درہم۔ آج کا انسان سنے گا کہ 10,000 تو ہے، ممبئی والوں کے لیے 10,000 کیا ہے؟ بابا آج کے دور کی بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں درہم کی اہمیت تھی۔ کاغذ کا درہم نہیں تھا، چاندی کا درہم تھا، چاندی کا 10 درہم جو مہر ہے کم سے کم اس کی قیمت تقریباً 2,000 پکڑ لیجئے۔ اب اگر آپ کی ریاسی مضبوط ہے تو کیلکولیشن کریں، معلوم یہ ہوگا کہ 1-2 لاکھ نہیں کئی لاکھوں کی زمین کو خرید کر کے مسجد نبوی میں جس نے لگایا اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ لاکھوں کی زمین خرید کبھی نہ دیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا توسیع کے لیے زمین کو اگے فاؤنڈیشن رکھنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاؤنڈیشن رکھنے کی بات آئی، پھر اسی انداز میں پہلے آقا نے اپنا پتھر رکھا، پھر ابو بکر سے رکھوایا، پھر عمر سے رکھوایا، پھر عثمان سے رکھوایا، پھر علی سے رکھوایا۔ صحابہ کرام نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سنو، میں نے چاروں سے ترتیب کے ساتھ پتھر رکھوا کے بتا دیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ ہونے والے اسی ترتیب سے ہوں گے۔ تو پہلا جو ہے سنگ بنیاد کے موقع پر، دوسرا اعلان ہوا دوسرا اعلان اس وقت ہوا جب آقا نے توسیع فرمائی مسجد نبوی کے۔ تیسرا اعلان کب ہو رہا ہے معلوم؟ تیسرا اعلان ہوا کب؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو قبا کے علاقے میں چلنا ہے۔ قبا میں بہت سارے لوگ حضور کو ماننے والے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو قبا چلنا ہے، اور قبا والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ فرماتا ہے۔ کہیں پر فرمایا کہ مسجد قبا میں جو نماز پڑھتے بڑے متقی پرہیزگار ہیں، جو قبا میں نماز پڑھتے توبہ کرنے والے ہیں، جو قبا میں نماز پڑھتے وہ طہارت مکمل صفائی رکھنے والے ہیں۔ کہا کون سی صفائی؟ کہا جسم تو ہر کوئی صاف کر لیتا ہے۔ کہا پھر کون سی صفائی؟ کہا جو قبا میں رہتے ہیں ان کا دماغ بھی کلیئر ہے، ان کا دل بھی کلیئر ہے، ان کا
ایمان بھی کلیئر ہے کیونکہ ان کے ایمان میں ہر وقت مصطفیٰ موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ چلو چلتے گئے. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. جب وہاں گئے تو قبا کے لوگوں کو جمع کیا گیا. جب قبا کے لوگ جمع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا کر ایک شاندار خطبہ دیا. آقا علیہ السلام نے خطبہ میں مسجد کی عظمت کو اجاگر کیا کہ یہاں مسجد ہونی چاہیے, اللہ کا گھر ہونا چاہیے. تو قبا والوں نے کہا سرکار آپ کا حکم ہے, یہ جو زمین خالی پڑی ہم لوگ مل کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. پوری مسجد کی جگہ دے دی مسجد قبا کی. آقا نے فرمایا جب جگہ ہو گئی ہے تو بس اس کا پہیا رکھ دیا جائے, اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے. آقا علیہ السلام جب موجود ہے تو پہیا رکھ دیا جائے, سنگ بنیاد رکھ دیا جائے. آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے پتھر رکھا, ابو بکر سے رکھوایا, عمر سے رکھوایا, عثمان سے رکھوایا, علی سے رکھوایا. رکھنے کے بعد حضور دعا کر رہے ہیں اور دعا کر کے حضور فارغ ہوئے. صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا میں نے چاروں کے پتھر کو اپنے بعد ترتیب سے رکھوایا ہے, اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ میرے بعد خلفاء ہونے والے اسی انداز پر ہیں, اسی انداز سے خلفاء ہوں گے. تو 3 بار آقا علیہ السلام نے دنیا میں اس انداز میں خلافت کا اعلان کیا. پھر بھی اگر رافضی کو خراب لگے تو لگنے دے بابا, ہے نا. ہر آدمی کو ہر چیز اچھی نہیں لگتی ہے. کاش شوگر کا پیشنٹ ہے, شکر کا تو وہ آدمی میٹھا نہیں کھا سکتا, جبکہ ہمارے یہاں تو میٹھا کھانا سنت ہے. خالی میٹھا ہی کھانا سنت نہیں ہے, داڑھی رکھنا بھی تو ہے. تو میرے آلات نے فرمایا تو داڑھی رکھنا واجب ہے, ایک مشکل واجب ہے. قرآن کی 18 آیتیں, 68 فقہا کے اقوال اور 70 احادیث سے ثابت فرمایا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے. یہ خالی میرے اعلیٰ حضرت پہ غوث پاک کا کرم ہے. باؤ لوہا لبات الضحیٰ پہ بائی لوہا پڑھ کر کے دیکھیں اعلیٰ رسالہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں خلافت کی ترتیب کا اعلان فرمایا. ایک چیز اور بتا دیں, جب ان چاروں کی بات آتی ہے تو 2 روایتیں میرے سامنے گردش کرتی ہیں جو ملی جلی روایتیں. ایک روایت کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے, دوسری روایت کے راوی حضرت انس بن مالک ہے. دونوں کا مفہوم سیم ٹو سیم ہے. تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک یہ فرماتے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ موجود تھے. اچانک آقا علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں بھی ساتھ میں چل پڑا, آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے, جس باغ کے اندر چاروں طرف سے کمپاؤنڈ تھا. وہ باغ گھیرا ہوا تھا. آقا علیہ السلام اندر داخل ہوئے, دروازہ بند کر لیا گیا. اب کمپاؤنڈ میں کون موجود ہے ہمیں کیا معلوم ہے, لیکن صحابہ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان میں سونگنے کی طاقت بڑی زبردست ہے. وہ سونگتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ گزرے ہیں, خوشبو مصطفیٰ کی ہے. کیا بہکتے ہیں مہکنے والے, منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. آراد نے اسی لیے فرمایا ہے. حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں اس کمپاؤنڈ میں, اس باغ میں میرا نبی جلوہ افروز ہو گیا. اس باغ میں ایک کنواں تھا, اس کنویں کے اوپر منڈیر بنا ہوا تھا. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میں نے دستک دی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اندر آنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں ابو موسیٰ, کھڑے ہو جاؤ دروازے پر, بواب بن جاؤ, گیٹ کیپر واچ مین بن جاؤ. وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے. آقا علیہ السلام منڈیر پہ موجود ہے. حضور وظیفہ فرما رہے ہیں. در منڈیر پر, کنویں کے منڈیر پہ پاؤں لٹکا دیا ہے کنویں کے اندر. آقا جلوہ افروز ہے. اتنے میں ایک دستک ہوئی. دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا گیا کون؟ کہا ابو بکر. کہا حضور سے پوچھتا ہوں تو بتاتا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار دروازے پہ ابو بکر موجود ہے, دروازے پہ دستک دے رہے, کیا کروں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ دروازے کو کھول دو اور ابو بکر کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو. آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے. آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا, دروازہ کھولا گیا. ابو بکر صدیق آئے اور آنے کے بعد اسی کنویں پر دائیں طرف بیٹھ کر کے پاؤں لٹکا کر کے بیٹھ گئے. آقا علیہ السلام پھر اپنے وظیفے میں لگ گئے. ابو بکر بھی پڑھنے لگے. اتنے میں پھر دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا عمر. کہا ٹھہرو پہلے حضور سے پوچھتا ہوں کہ دروازہ کھولتا ہو. آقا کی بارگاہ میں عرض کیا سرکار عمر دروازے پہ دستک
دستک دے رہے ہیں، یہ وہی عمر ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا روز محشر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس سے مصافحہ کرے گا، روز محشر جس سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ معانقہ کرے گا، اے عمر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ عمر کیا ہوتا ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی ذکر شہرا کربلا حضرت اللہ مولانا مفتی مولانا حسن صاحب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مصافحہ کرے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ معانقہ کرے گا، مصافحہ کرے گا، کیسے کرے گا وہ بتانے والا مصطفیٰ جانتا ہے اور کہلوانے والا خدا جانتا ہے۔ تو اسے محشر سب سے پہلے حضرت عمر سے اللہ تعالیٰ مصافحہ معانقہ کرے گا۔ معلوم ہے ایک موقع پہ میرے نبی نے فرمایا تھا اے عمر تم کو دیکھ کر کے شیطان بھاگتا ہے۔ معلوم یہاں پر دو روایتیں سنائی دیتا ہوں، آقا نے عمر کے تعلق سے فرمایا ہے عمر تم کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے، واللہ اس حقیر فقیر نے بھی دیکھا ہے عمر کا ذکر کرو رافضی بھاگتا ہے، عمر کا ذکر کرو خیر مقلد بھاگتا ہے۔ کہا کیوں بھاگتا ہے؟ کہا تراویح کا معاملہ عمر سے ہے اور تقلید کا معاملہ عمر سے ہے، قرآن جمع کرنے کا معاملہ سب سے پہلے جس نے قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا ہے وہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے ایک دو مقام پر نہیں تقریباً 27 مقام پر جو مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس پہ قرآن نازل فرما دیا ہے۔ حضرت عمر کا مشورہ ہو رہا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، عمر کا مشورہ ہو رہا ہے قرآن نازل ہو رہا ہے۔ یہاں پر غیر مقلدوں کو زوردار پنچ مارتے ہوئے ایک روایت سناتا ہوں، روایت آپ نے سنی ہوگی لیکن نتیجہ بڑا اہم ہے، نتیجے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھو بدر کے قیدی گرفتار ہو کر کے آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے تعلق سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، تو سبھی کو معلوم ہے عمر نے کہا مارو گردن ختم کرو ان کو اپنا ہر آدمی اپنے اپنے رشتے دار کو مارے، علی اپنے رشتے دار کو مارے، میں اپنے رشتے دار کو ماروں، معاملہ ختم کیا جائے۔ ابو بکر نے کہا نہیں یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر کے رہا کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ یہاں پر دو رائے سامنے آ گئی ہے، دونوں مجتہد ہیں، ایک ابو بکر ہے دوسرے عمر ہے۔ آقا کے سامنے دو رائے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ قتل کر دیا جائے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ابو بکر کے مشورے کو پسند کیا، فدیہ لے کر کے چھوڑنا شروع کر دیا۔ قرآن نازل ہو رہا ہے عمر کے مشورے پر، گویا کہ بتا دیا گیا ہے اے غیر مقلدو تم یہ بولتے ہو کہ دو مجتہد کا مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بالکل ایسے ہی صحیح ہو سکتا ہے جیسے ابو بکر و عمر کا مشورہ صحیح ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کا مشورہ صحیح ہے، مصطفیٰ نے ٹھپا لگا دیا ہے۔ عمر کا مشورہ صحیح ہے، اللہ نے قرآن نازل فرما کر کے عمر کے مشورے پہ ٹھپا لگا دیا۔ یہ علماء زیادہ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے، اگر آپ لوگ سمجھے ہو تو سبحان اللہ بولو۔ کیا بات ہے یار، اشرفیہ غیر نواز کی برکتیں دیکھ رہا ہوں میں، علمی گفتگو بھی آپ سمجھ لے رہے ہیں۔ دو مشورے، اب اچھا یہیں پہ ایک بات اور بتا دوں، دو مشورے اب وہ روایت سنن کبریٰ کے اندر ہے، آقا نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ کون سا اختلاف؟ یہ اختلاف ابو بکر نے کہا نہیں چھوڑا جائے، عمر نے کہا مارا جائے۔ اگر ابو بکر کا اختلاف نہ ہوتا تو جو لوگ بعد میں پیدا ہونے والے تھے وہ ابا کی پشت میں ہی چلے جاتے، اور عمر کا ابو بکر کا مشورہ آیا تو وہ ابا کی پیٹھ سے اما کے شکم میں آئے، اس کے بعد پیدا ہوئے۔ کہا واہ یہ اختلاف ہوا تو یہ اختلاف ان کی پیدائش کے لیے رحمت بن گیا ہے، اسی اختلاف کو مصطفیٰ نے فرمایا میری امت کا اختلاف قوم کے لیے رحمت ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کر دوں اگر آپ اجازت دیں سبحان اللہ بول کر کے، تو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک عورت ہے، اس کا شوہر ہے، اس کو بولتے ہیں مفقود الخبر۔ یہ شوہر اب شادی کر لی اس نے، کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں رہتا کہاں گئے کیا ہوا، کوئی خبر نہیں، کہاں زندہ ہے مردہ ہے کیا ہے کچھ پتہ نہیں رہتا، اس کو بولتے ہیں مفقود الخبر، گمشدہ ہے نا، مسنگ، کوئی خبر نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا موقف لیا جائے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارا امام ہے
جس کے بارے میں میرے نبی نے کئی بشارتیں عطا فرمائی ہیں. انشاءاللہ موقع رہا تو بتائیں گے. بہت بشارتیں دی ہو. تو امام اعظم حنیفہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. آج دنیا ایک عالم دو عالم کو بٹھا کر کے سیمینار کرتی ہے. امام اعظم نے جب سیمینار کیا تھا علماء کو جمع کیا تھا تو اس سیمینار میں 40 ائمہ جمع تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر فن میں مہارت عطا فرمائی. اس وقت تقریباً 12,90,000 مسائل امام اعظم نے حل فرمائے. 12,90,000 جو مسئلے ہیں انہی پر فقہ حنفی کا ڈیپینڈ ہے. پہلے سے حل فرما دیا تھا. تو امام اعظم کی بارگاہ میں جب جائیں گے کہا وہ عورت جائے حنفی قاضی کے پاس. کہا کیا موقف ہے امام اعظم کا؟ تو وہ مفتی صاحب فتویٰ لکھیں گے کہ امام اعظم کا موقف یہ ہے کہ یہ 80 سال گزارے, اس کے بعد اگر شوہر نہیں آتا تو متارکہ کرا دوں گا, شادی کر لیں. اب بتائیے 80 سال کون سی عورت زندہ رہتی ہے؟ ہمارے یہاں تو شادی 21 کا قانون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب پیشاب پی کر کے ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ جو جیسا پیے گا ویسا نکلے گا, جو پیے گا وہی نکلے گا. اسی لیے کہا گیا حرام مت کھانا بنا, حرام جملے نکلیں گے. اسی لیے درود ہر کوئی پڑھ نہیں پاتا. جو حلال کا لقمہ کھاتا ہے وہی مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہے, کیونکہ جیسی غذا ویسے جملے. جیسی غذا اگر کوئی گالی دیتا ہے تو سمجھ لینا ہے کہ خرابی آئی ہے اس کی غذا میں. تو قانون نے کہا مان لیجیے 22 سال میں شادی ہوئی, 80 سال تو کہا 80 سال پورے کرنے میں ایک سینچری تو لگی جائے گی, 100 کے اوپر چلی جائے گی عورت, اور عورت اتنی جیتی نہیں ہے. تو کہا یار امام اعظم کا یہ قول ہے. کہا ایک اور امام ہے امام مالک. کہا امام مالک کا موقف کیا ہے؟ کہا 4 سال. کہا اگر شوہر کا پتہ نہیں ہے, شوہر گم ہو گیا تو عورت جائے قاضی کے پاس دعویٰ پیش کرے. قاضی کے پاس دعویٰ پیش کرنے کے بعد 4 سال قاضی صاحب اعلان کروائیں گے, واٹس ایپ سوشل میڈیا اخبارات اور چاروں طرف اعلان کروائیں گے ان کا شوہر کا ہے. کہا 4 سال پورے ہوں گے, اب اس کے بعد متارکہ کرا دے گا, قاضی الگ الگ کر دے گا. کہا دیکھو اختلاف ہو گیا, وہاں 80 سال یہاں 4 سال. اب یہ عورت بیچاری پس رہی تھی 80 سال کے چکر میں, لیکن جب اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف اس عورت کے لیے رحمت ہو گیا کہ اب فتویٰ ضرورت امام مالک کے قول پہ دیا جائے گا. 4 سال کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی, اور آزاد ہونے کے بعد دوسرے عورت جو دوسرے مرد سے وہ شادی کر سکتی ہے, اپنی زندگی گزار سکتی ہے. اگر اختلاف نہیں ہوتا تو یہ عورت تو لٹکی رہتی, لیکن اختلاف اس عورت کے لیے رحمت بن کر کے چلا آیا ہے. اگر سمجھ میں آیا تو بول دو یار. تو اختلاف یہ رحمت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی. کہا پہلے حضور سے پوچھوں گا اس کے بعد دروازہ کھولوں گا. کہا ٹھیک ہے حضور سے پوچھ لیجیے, اس کے بعد دروازہ کھولیے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھا گیا کہ عمر آئے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا نبی ارشاد فرماتا ہے ٹھیک ہے عمر کے لیے دروازہ کھول دو, اور جیسے ہی آئے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو. عمر چلے آ رہے ہیں, ابو موسیٰ چلی گئے, عمر خوش ہو جاؤ, مصطفیٰ نے تم کو جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. ہاں عمر جنتی ہے, میں یہ بتا رہا تو عمر سے شیطان بھاگتا ہے, رافضی بھاگتا ہے, غیر کا مقلد بھاگتا ہے. کہا کیسے بھاگتا ہے؟ کہ آؤ حضور کے دور میں چلتے ہیں. آقا علیہ السلام کے دور میں 2 واقعے پیش آئے جب حضور نے فرمایا. پہلا واقعہ ترمذی کے اندر ہے. کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاتون آئی, اور اس خاتون نے آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے منت مانی تھی آپ جو غزوے میں گئے ہیں, جنگ میں گئے, وہاں سے آ جائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی. دف سمجھتے ہیں ڈھبی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, کبھی کبھی پڑھتے تو دف بجاتے رہتے. وہ دف ڈھول الگ ہے جو بالکل پول ہے, حرام ہے. دف جائز ہے, حضور نے اختیار دیا ہے. تو دف کا اس نے منت مانگی, آقا سے کہا, حضور نے کہا ٹھیک ہے بجا لے. اس نے اٹھا کر کے دف بجانا شروع کر دیا. دف بجاتی رہی, ابو بکر آئے, دف بجاتی رہی, ابو بکر آ کے بیٹھ گئے. ابو بکر کے بعد عثمان غنی آئے, وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئے, دف بجاتی رہی. اتنے میں عمر آنے لگی. جیسے ہی عمر دکھے, اس عورت نے ڈھبلی کو نیچے رکھا, اس ڈھبلی کے اوپر بیٹھ گئے, اس کو کپڑے سے چھپا لیا. اس نے چھپایا, مصطفیٰ مسکرانے لگے. عمر قریب آئے, آقا نے فرمایا عمر تم سے شیطان بھاگتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عمر نے عرض کیا سرکار وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میرے سامنے تب بجا رہی تھے, ابو بکر آئے تب بجا رہی تھے, اور عثمان آئے تب بجا رہی تھے. تم کو دیکھ کر کے اس عورت نے ڈھبلی کو چھپا لیا ہے تو شیطان ہے عمر, جس راستے سے تم گزر جاتے ہو شیطان تمہیں دیکھ کر کے راستہ بدل دیتا ہے.
نبی. دوسرا واقعہ کیا پیش آیا تھا، یہ مشکات کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے. عید کے دن ہمارے یہاں تو بچے عید کے دن بڑے نرالے ہو چکے ہیں، مسلمان کے بچے نے بھیا رائڈنگ کرنے میں گونڈی والوں سے آگے کون. ہاں ہر باپ کے 4-5 بچے ہوتے، 2-3 چلے گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ جانے دو 2-3، اگر بھیجنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مدرسہ بھیج دو، لیکن نہیں رائڈنگ کرنے میں ایک نمبر. لوکل ٹرین پہ جائیں گے تو اللہ اللہ، اس سے بڑا کوئی رائڈر نہیں، ایسی مستیاں کرتے ہیں. لیکن حضور کے دور میں کچھ حبشہ کے لوگ تھے، ان حبشہ کے لوگوں نے عید کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے کھیلنا شروع کر دیا، اپنے انداز میں دف بجا رہے تھے. آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ماں عائشہ صدیقہ حضور کے پیچھے سے کھڑی ہو کر کے ان کا کھیل دیکھ رہی تھی. آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ماں عائشہ صدیقہ دیکھ رہے ہیں، کئی صحابی آ گئے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اتنے میں عمر آ گئے، عمر کو جیسے ہی دیکھا، آج کے یہ رائڈنگ کرنے والے ہوتے تو بڑی پٹائی کھاتے عمر سے، بڑی پٹائی کھاتے، کیونکہ عمر کسی کی رعایت نہیں کرتے. عمر کا خیال صرف ایک چیز کا ہے، وہ ہے غلام مصطفیٰ کا. عمر کا خیال، عمر خالی آقا کے دیوانوں کو چاہتے ہیں. اس پہ ایک روایت البدایہ والنہایہ کی سنا دیتا ہوں. البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، حضرت عمر کے زمانے میں کچھ بچے ایسے تھے جو گیند، ہمارے بچے کھیلتے نا کرکٹ، فٹ بال وغیرہ، تو انہوں نے کپڑے کا گیند کی طرح بنا لیا، ڈنڈے سے کھیلنا شروع کر دیا. کھیل رہے تھے اور وہ کپڑے کی طرح جو گیند تھا، البدایہ والنہایہ اس میں سے جیسے کھیلتے کھیلتے مارا ڈنڈے سے، ایک یہودی کے کھیل میں وہ چلا گیا، گیند کی طرح جو کپڑا تھا وہ چلا گیا کپڑا. تو مسلمان بچے گئے، کہا کہ بھائی دے دو، جیسے بچے کھیلتے ہیں اور گیند کسی کی کھڑکی پھوڑ دو تو مانگنے جاتے ہی ہے نا، مت پھوڑنا رے بابا، یہ ناجائز و حرام ہے. تو گئے لینے کے لیے، جب لینے کے لیے گئے تو یہودی کیا بولتا ہے، کہتا ہے ایک شرط پہ میں دے دوں گا. کہا شرط کیا ہے؟ کہا اپنے نبی کی شان میں گستاخی بے ادبی کرو تو میں دے دوں گا. ان بچوں نے ہمارے بچوں کی طرح نہیں، وہ بچے کھڑے ہوئے ڈنڈے لیے تو توڑنا شروع کر دیا، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن ڈھیر کر دیا. اور جب ڈھیر کر دیا عمر کے پاس مقدمہ گیا، کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا، ان بچوں نے اس کو مار کر کے ڈھیر کر دیا ہے. حضرت عمر نے شکر ادا کیا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے ایسی امت میں پیدا کیا ہے، جس امت کے بچوں میں آقا علیہ السلام کی امت، آقا علیہ السلام کی عزت و وقار کے لیے مرنے کا جذبہ بھی موجود ہے اور مارنے کا جذبہ بھی موجود ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ حضرت عمر نے پیش کیا، معلوم ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جیسے ہی آئے ان نوجوانوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ادھر پر بکھر گئے. آقا علیہ السلام مسکراتے ہوئے کیا فرماتے، عمر تم کو دیکھ کر کے واقعتاً شیطان بھاگ جاتا ہے. تو ایک دو بار نہیں، 2 بار ہوا. آقا علیہ السلام نے تو اس وقت عمر سے فرمایا، عمر تم کو دیکھ کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر تم کو دیکھ کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے. میں نے آزمایا ہے، اگر عمر جیسا کوئی تیور اپنا لے سخت ہو جائے تو اس کو دیکھ کر کے واقعتاً شیطان بھاگتا ہے. نجدی شیطان بھی بھاگتا ہے، رافضی شیطان بھی بھاگتا ہے، اور نہ جانے ان کی ناجائز اولاد کتنی بھاگتی ہے، سب بھاگتی ہے. سخت ہو جائے خالی تیور بھاگتی ہے. اور جو نرم، سب کا ساتھ سب کا وکاس، ان کے بارے میں بھی لے لو کیونکہ مدعا ہے یہ. تو اس دن میں سمجھا رہا تھا داڑھی کے بعد، یہ مثال دینا تو ضروری ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں سب کو لے کے چلو، حالات خراب ہیں. ارے بابا آج کے دور میں کروڑوں پہ چل رہے ہو پھر بھی بولے حالات خراب ہیں. وہ 313 تھے لیکن سب کو لینے کے لیے تیار نہیں. ہم اسی کو لیں گے جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا، اور جو مصطفیٰ کا غلام نے اس کو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. یہ صحابہ کا تیور تھا. کا مثال کہا دیکھو ہمارے یہاں 2 طرح کے پتھر پائے جاتے ہیں. کہا کون سا پتھر؟ کا ایک پتھر وہ ہے فتح مکہ کے موقع پر 360 تھے مکہ کے درو دیوار میں رکھے ہوئے. آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا علی ڈنڈا دو. حضرت علی نے ڈنڈا لیا، پتھروں کو مار مار کر کے نیچے گرا دیا ہے. آقا نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ نبی جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ جہنمی نہیں ہو سکتا ہے، اور مصطفیٰ جس کو مار کے گراتے ہیں وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے رب فرماتا ہے وقودها الناس
नास वल हिजारा। लोगों सुनो, जहन्नम की आग के ईंधन लोग और पत्थर है। यही पत्थर है 313 जो 360 जो बुत रखे हुए थे, आका ने 360 को गिरा दिया। एक पत्थर वो है जिसको गिराया जा रहा है, यही पर एक पत्थर और है जिसको मुस्तफा ने अपने हाथों से उठा करके लगाया है। ये वो पत्थर है जिसको हजरे अस्वद कहा जाता है। अब देखो यहाँ दो तरह के पत्थर आ गए हैं। एक पत्थर मार करके मुस्तफा ने गिरा दिया है, एक पत्थर उठा करके लगा दिया है। मुस्तफा ने बता दिया हर सेब दिखने वाला सेब नहीं होता है, वो गुस्ताख है, उसको नीचे गिराया गया। ये वफादार है, इसको उठा करके काबे की दीवार से लगाया गया। आका अलैहिस्सलाम ने तेवर अता फरमाया। अच्छा, आप लोग क़याम की हालत में कुछ बात हो गई क्या? अच्छा, बारिश आ रही है। हाँ, यहाँ पे एक मौलवी साहब का वाक़या याद आता है। दौड़ते हुए चले जा रहे मौलवी साहब, अरे हजरत अल्लाह की रहमत है, क्यों भाग रहे हो? अरे बाबा, अल्लाह की रहमत कहीं पाँव के नीचे ना आ रहे। हाँ, वही मामला तो नहीं है। अरे कम से कम इस बारिश को बताओ ना, मैं हुसैन का मानने वाला हूँ। हाँ, हुसैन का मानने वाला ऐसे ही रहेगा। इमाम मुझे मालूम है, एक चीज और बता दो, ये जब हवा चलती है ना तो मेरा सर कभी कभी चक्कर आने लगता है, मुझे तकलीफ होती है। लेकिन इमाम हुसैन की महफिल है, कुछ भी तकलीफ हो जमे रहने का, गर्दन कटाने का जब हम दम दावा करते हैं तो कम से कम भीगने का भी दावा करते हैं यार। इस बारिश को बताएं, ये बारिश आजा बरस जा, तुझे भी मालूम हो जाए हुसैन आजम के मानने वाले यहाँ बैठे हुए। लेकिन हम लोग तो भागे जा रहे, भागो बाबा भागो भागो। यार आ रही है बारिश, आने तो बैठेंगे हम। अगर बैठेंगे तो एक बात बोलो या रसूल अल्लाह। अब या रसूल अल्लाह के साथ बोलो या सहाबत रसूल, या अपना रसूल। ये सुन्नियों का त्योहार है, एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। अब नहीं भागेंगे, बारिश को बता दो बारिश को, सीने से टकरा, सीने पे आओ, ठंडक पहुंचा, क्योंकि हुसैन का मानने वाला है। रोज़े बेशक ये बारिश भी फख्र करेगी कि मैंने भी इमाम हुसैन के मानने वालों को कदमों का बोसा लिया है। फख्र करेगी ये कतरा, फख्र करेगा मैंने बोसा लिया है, इनके सर का बोसा लिया, इनके रुखसार का बोसा लिया है, ये हुसैन आजम के मानने वाले। अब उठना मत दे पाओ, नहीं उठेंगे ना। अगर नहीं होता तो मैं भी बोलता, मैं भी नहाऊं तुम भी नहाओ, आज इमाम हुसैन की महफिल में नहा करके जाओ। हाँ, मालूम है हजरत ने पहले दिन मुझसे कहा, हशमती साहब हमारे बड़े मोहिब है, अल्लाह ताला इनकी दुआ की बरकत से मुझे बोलने की ताकत दे रहा है। हजरत ने पसीना खूब निकल रहा था, हजरत ने कहा बड़ा पसीना निकल रहा था, इंतजाम कर देंगे। नहीं हजरत, ये वो पसीना है जब निकलता तो है, नहलाता भी है, लेकिन जब जाता है तो अपने साथ गुनाहों को लेकर के जाता है। जब जाता है तो गुनाहों को लेकर के जाता है। बल्ला बता रहा हूँ, हदीस सुनाता हूँ मैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब बंदा हलाल काम करता है उसके बदन से जो पसीना निकलता है तो ये पसीना उसके गुनाहों को धो दिया करता है। अरे यार, ये हलाल काम नहीं है, तो दीवानों का काम कर रहा हूँ, तो गुनाहों को धोने वाला है। तो बारिश को बताओ, तू भी आएगी, हमें नहला के जाएगी। अब जो लोग खड़े हुए तो जरा बैठ के बता दो ना यार एक बार। बैठ जाओ सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह बोलते हुए बैठ जाओ। माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़े, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे हमारी माँ ने तो हमको ये सिखाया, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। इससे बेहतर मौत क्या हो सकती है? अगर ये बारिश आई या बीमारी भी आएगी तो उस बीमारी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो इमाम हुसैन की बरकत से आती है और हमारे सारे गुनाहों को धो करके चली जाती है। क्योंकि बीमारी भी गुनाहों को धोती हदीस है, एक दो हदीस नहीं, कई हदीसें मिलेंगी आपको जी। तो मैं ये कह रहा था, हाथे उमर ने दस्तक दी, अबू मूसा अशअरी ने कहा हुजूर से पूछ के बताता हूँ। आका अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर ने फरमाया दरवाजा खोल दो। जैसे ही दरवाजा खोला, हाथे उमर आए, आका ने फरमाया था अबू मूसा कह देना, ए उमर, अल्लाह ताला ने तुमको जन्नती होने की बशारत की है। चुनांचे वो आए और आने के बाद कुएं में हुजूर के बाएं तरफ पांव लटका करके बैठ गए। जैसे ही बैठे फिर एक दस्तक हुई। कहा कौन? कहा उस्मान। सुभान अल्लाह। कहा कौन? कहा उस्मान। हाँ तो उस्मान ने कहा रुको, मैं हुजूर से पूछता हूं, उसके बाद दरवाजा खोला जाएगा।
آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو اور عثمان کو بولو کہ عثمان تمہیں آزمایا جائے گا، تم آزمائش پہ صبر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جنتی ہونے کا شرف عطا فرما دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی آئے، آنے کے بعد کنویں میں سامنے بیٹھ گئے، حضرت علی آئے اور دروازہ میں دستک دی، حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ بھی آئے، آنے کے بعد مڈیر میں سامنے بیٹھ گئے، دو بازو میں بیٹھے، دو سامنے بیٹھے۔ ابو موسیٰ کہتے میں غور کرنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، دو بازو میں ہے دو سامنے ہے، بولے بڑا کنفیوز تھا، لیکن ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں مجھے اس وقت اس کا جواب ملا جب چاروں پردہ فرما گئے۔ کہا کیسے جواب ملا؟ کہا مصطفیٰ پردہ فرما گئے، ابو بکر کو پہلو میں لے لیا، عمر کو پہلو میں لے لیا، اور آقا حضرت عثمان جب پردہ فرما گئے جنت البقیع میں چلے گئے، اور جب حضرت علی پردہ فرما گئے تو ان کو نجف اشرف یا قصر کوفہ اس میں ٹھکانہ دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا میرا نبی وہ ہے جو ابو بکر کو پہلو میں لے رہا ہے، کہیں دائیں لٹاتا ہے کہیں دائیں بٹھاتا ہے، کبھی دائیں چلاتا ہے کبھی بائیں چلاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس انداز میں ان دونوں کو آگے بڑھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہت سارے موقع آئے، ان لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک موقع آیا، آقا نے فرمایا اللہ رحم کرے ابو بکر کے اوپر کہ ابو بکر کے مال نے جتنا فائدہ دیا ہے کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ آقا فرماتے لوگوں سنو، اللہ رحم کرے ابو بکر کے اوپر کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، ابو بکر وہ ہے جنہوں نے ہجرت کا انتظام میرے لیے کر دیا ہے۔ اللہ رحم کرے ابو بکر کے اوپر۔ ہجرت کی جب بات آئے گی تو لوگ خالی بات کرتے حضرت علی کے، لیکن جب دیوانہ غور کرتا ہے تو کہتا بات تو ہوگی چاروں کی۔ جب بات آئے گی ہجرت کی تو بات ہوگی چاروں کی۔ کہا کیسے کیسے؟ کہا دیکھو ابو بکر کی ہجرت دیکھنا ہے، اور اس انداز میں دیکھو، پہلے ابو بکر ہجرت کر کے جو حبشہ کی طرف جانا چاہتے تھے، ابو بکر چل پڑے ہیں مکہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، اور راستے میں ایک شخص ملا جس کو کہتے ابن دغینہ، علماء نے اس کو ابن دغنہ بھی پڑھا ہے۔ ابن دغینہ سے ملاقات ہو گئی، کہا ابن دغنہ نے کہا اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکے میں نہیں رہنے والے کا۔ کہا کیوں؟ کہا مکے والے بڑے شریر ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے ہیں، مجھے ریاضت نہیں کرنے دیتے ہیں، مجھے مصطفیٰ پہ درود و سلام نہیں پڑھنے دیتے ہیں، مجھے قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دیتے ہیں۔ جہاں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، جہاں درود و سلام نہیں پڑھا جا سکتا، عمر وہاں رہنا پسند نہیں کرتا ہے۔ عمر اس لیے یہاں سے جا رہا ہے۔ سوچو آج سلام نہیں پڑھا تو پڑھنے دیا جاتا، آج قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، لیکن مسلمان کی خیرت کہاں گئی ہے پیارے؟ ذرا سوچو، یہ بخاری کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک صحابی کو لایا گیا اور لانے کے بعد عرض کیا گیا حضور یہ وہ ہیں جن کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، یہ وہ ہیں جن کی فجر کی نماز چھوٹی ہے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ آقا نے فرمایا ان کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا جو نماز چھوڑتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، تو شیطان کو بتا دے اپنا پیشاب کسی اور کے کان میں کرنا، میں غلام مصطفیٰ ہوں، جس کان میں مصطفیٰ کے اوپر درود و سلام پڑھنا سنایا جاتا ہے، جس کان میں اذان کی کلمات جاتے ہیں، جس کان میں قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے۔ ابو بکر نے کہا نہیں رہنے کا یاد ہے؟ ابن دغینہ کہتا ابو بکر اگر تم چلے گئے تو یہاں کون رہے گا؟ تم کو مکے میں رہنے کا؟ ابو بکر صدیق نے کہا نہیں رہوں گا۔ کہا ٹینشن مت لو، میں بات کروں گا نا ان لوگوں سے۔ کہا ٹھیک ہے، اچھا تمہارے بھروسے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے چلیے۔ ابو بکر صدیق کو لے کر کے ابن دغینہ آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے مکہ کے باشندوں ابو بکر یہی رہیں گے۔ کہا رہیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں گے باہر، نماز نہیں پڑھیں گے باہر، ساری پابندیاں رہیں گی ان کے اوپر، باہر کچھ نہیں کر سکتے۔ ابو بکر نے وقتی طور پر منڈی ہلایا، کہا ٹھیک ہے، گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ چند دنوں تک قرآن پر کی تلاوت گھر میں ہو رہی ہے، نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ گھر میں ہو رہا ہے، لیکن اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ جب ابو بکر جیسا ہوتا ہے تو اسلام کو غلبہ ملتا ہے، جب عمر جیسا ہوتا ہے تو اسلام کو غلبہ ملتا ہے، اور جب ہم جیسا کوئی بزدل ہوتا ہے تو اسلام کی تعلیم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جب ہم جیسا کوئی نادان ہوتا ہے تو اسلام پہ اعتراض ہوتا ہے، کوئی جواب بھی نہیں دے پاتا ہے۔ ابو بکر نے چند دنوں تک گھر کے اندر نماز پڑھی، تلاوت کی، اس کے بعد گھر کے باہر ایک چبوترا تھا اٹھا، آگے اس میں قرآن پڑھنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ آپ جب قرآن پڑھتے تو خوب روتے، خوب روتے، خوب روتے، خوب روتے، خوب روتے، نماز پڑھتے روتے، تو بچے گھیر لیتے، عورتیں گھیر لیتی کہ کیا نماز پڑھ رہا اور رو رہا اتنا، اور تلاوت کر رہا اتنا رو رہا۔ ابو بکر صدیق کی تلاوت سن کر کے لوگوں کے دل پہ اثر ہو رہا، آج تو قرآن
قرآن ہی نہیں پڑھتے، ٹی وی چلنا چاہیے، گھر میں تھکار کے آئے تو ٹی وی چلنا چاہیے، اگر تھکار کے آئے تو نماز پڑھو، ٹی وی سے سکون نہیں ملے گا، عشاء کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سکون کی نیند عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ چین کی نیند عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو عشاء نہیں پڑھتا تو فرشتے کیا کہتے معلوم؟ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ما قرۃ عینا، اے اللہ اس کی آنکھوں کو قرار نہ ملے، وما نامت عینا، اور نہ اس کو نیند آئے، اس نے جیسے ہم کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکایا ہے، مولا اس کو نیند اور جاگنے کے درمیان تو لٹکا دے۔ ابھی بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تو نیند آنی چاہیے اچھی، جا رہے بھیا ٹی وی دیکھ جا کے، تمہیں ٹی وی تو خبر میں جائیے، ہاں موری خبر میں موری عشاء کی نماز چاہیے، عشاء کی نماز بہت سکون بھی لیے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر پڑھنے لگے قرآن، لوگوں نے کہا ہے ابن رغینہ تو نے ضمانت لی تھی نا، تو نے سیکورٹی لی تھی نا کہ اندر پڑھیں گے باہر نہیں آئیں گے، تو اندر آ گئے، اندر باہر آ گئے، قرآن پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے۔ ابن دقیقہ نے کہا تین چار مسئلوں میں جا کے سمجھاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئے ابن دقیقہ اور کہنے لگا ابو بکر اندر کی بات ہوئی تھی، باہر کی بات نہیں ہوئی تھی، اگر اندر نہیں پڑھو گے باہر پڑھو گے تو میں آپ کی ضمانت نہیں لوں گا۔ ابو بکر کا جملہ سنو پیار ہے، ابو بکر نے کہا ابن دقیقہ ابو بکر کو تیری ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر کو اللہ اس کے رسول کی ضمانت کافی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر عائشہ صدیقہ فرماتی ہے وہاں پر اس وقت مسجد بیت پہلی بار بنی ہے، خانہ کعبہ کے بعد پہلی مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ ہجرت کی بات آئے کہ معلوم ہے سب ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جبرائیل آئے، میں نے کہا جبرائیل کس کو ساتھ میں لے جاؤں؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ابو بکر کو ساتھ میں لے کر کے جائیے۔ زور سے یار، ابو بکر کو ہجرت میں ساتھ لے کر کے جائیے۔ اسی لیے ابو بکر آئے کہا حضور میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آقا نے فرمایا رک جائیے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں تھا، کیا میرے بارے میں وحی آئے گی؟ بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، کہا وحی آئے گی؟ حضور مسکرانے لگے۔ ایک دن دوپہر میں آقا تشریف لائے، عائشہ صدیقہ فرماتے حضور نے فرمایا ابا بکر اخرج واخرج ما عندک، اے ابو بکر باہر آؤ جو سامان ہے لے کر کے آؤ۔ ابو بکر باہر آئے، کہا حضور کیا وحی آ گئی؟ اللہ نے اجازت دے دی۔ کہا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا سرکار میں آپ کا صحابی ہوں، سرکار میں آپ کا صحابی ہوں، آپ کے زمانے میں یہ کہیے کہ میں وہابی نہیں مصطفیٰ کا صحابی۔ آقا علیہ السلام ہجرت فرما کر کے ساتھ ملے گئے غار ثور۔ ہجرت کی بات ہوگی تو ابو بکر کی بھی بات ہوگی کہ ابو بکر نے ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور کے ساتھ ہجرت کی، غار ثور میں قربانی پیش کر دی اور بتا دیا دنیا کو میں فنا فی مصطفیٰ ہوں، میں فنا فی رسول ہوں۔ کہا جب بات ہوگی ہجرت کی تو ایک دوسرے صحابی کی بات آئے گی۔ کہا کون ہے؟ کہا عمر ہے۔ کہا کیسے عمر نے ہجرت کی؟ کہا عمر کی ہجرت کا انداز جو ہے نا ڈیری شجاعت اور بہادری سے کیا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تیر کمان لٹکا لیا، بھالا پکڑ لیا، تلوار لے لیا، اور لینے کے بعد خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد مکہ کے باشندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں آ جائے وادی کے باہر مجھ سے ملاقات کر لے، جو چاہتا ہے اس کی بیوی یتیم ہو جائے وہ بیوہ ہو جائے آ جائے وادی کے باہر مجھ سے ملاقات کر لے۔ واہ عمر کیا تیور ہے تمہارے یہاں، یہ چیلنج کیا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بات چیلنج کرتے ہو، میں کہتا ہوں جب عمر جیسا جذبہ ہوگا تو چیلنج کرنے میں مزہ ہی کچھ آتا ہے یار۔ جذبہ بھی تو عمر کی طرح ہونا چاہیے، علم بھی عمر کی طرح ہونا چاہیے، تو چیلنج میں کچھ اور ہی بات ہے۔ حضرت عمر نے کہا آ جانا۔ اچھا حضرت عمر کے اندر یہ سب ڈیرنگ کیوں ہے؟ ایک ایمان کی ڈیرنگ ہے، دوسرے کیا ہے معلوم؟ ہمارے بچے تو بھول گئے، اب پہلوانی کرتے کہ نہیں پوچھو ان سے، بھول ہی گئے پہلوانی کرنا، ان سے ورزش پوچھو ہی مات، ان سے رننگ کے بارے میں پوچھو ہی مات، فجر پڑھنے کا۔ ہم مولانا بھی اس میں شامل، میں اپنی بات کر رہا ہوں دوسروں کی نہیں کر رہا ہوں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اپنے نفس سے خطاب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم لوگ قائل ہو گئے، آقا علیہ السلام نے فجر کے بعد رننگ کا ذہن دیا ہے، آقا علیہ السلام نے ورزش کا ذہن دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلوان تھے جنہوں نے عرب کے سارے پہلوانوں کو پچھاڑا تھا۔ یہ اوقاس کا بازار ہے جہاں پہ دنگل لگتا تھا، عرب کے بڑے بڑے پہلوان آتے تھے، بڑے بڑے پہلوان۔ ایک بار تو عمر تشریف لے گئے اور دنگل میں چیلنج ہو گیا، عمر اتر گئے، سارے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا۔ حضرت عمر نے بتایا میں مصطفیٰ کا پہلوان ہوں، ایمان لانے سے پہلے بھی پہلوان تھا، اب تو ایمان لانے کے بعد اللہ نے ڈبل پہلوان بنا دیا۔ پہلے انسانوں کو بچاتا تھا، اب شیطانوں کو بچا رہا ہوں۔ کہا جانا اب یہاں پہ آئی یہ بات تو میں کہتا ہوں پیارے، شریعت کے مطابق کشتی کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے،
ورزش کرنا مستحب ہے کہ آقا کے سنت ہے؟ فتاوی وارث شریعت میں دیکھنا کشتی کرنا مستحب لکھا ہوا ہے. تو آقا علیہ السلام نے کشتی کی ہے؟ کہا بالکل. حضور نے ایک نہیں 2 پہلوانوں کو پچھاڑا ہے. کہا کون کون کا ہے؟ کہ رکانہ، بولو نا، رکانہ پہلوان کو ابو الاسود جماحی کو پچھاڑا. کہا رکانہ اپنے آپ کو لگاتا تھا کوئی عرب کا آدمی مقابلہ نہیں کرتا تھا. آقا کا گزر ہوا، کہنے لگا رکانہ سے. حضور نے کہا حضور سب کو تبلیغ کرتے تھے، ایمان لے آ رکانہ. کہا نہیں لاؤں گا. کہا ایمان لے آ. کہا نہیں، اگر مجھے پچھاڑ دو گے، ہرا دو گے، شکست کر دو گے تو لے آؤں گا. اور آقا کے اندر طاقت کتنی ہے معلوم؟ طاقت جو حدیث کی روشنی میں حضور کے اندر 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی نوجوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 100 نوجوانوں کی طاقت عطا فرمائی ہے. اس اعتبار سے دیکھو مصطفیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 2 نہیں 4000 جنتی نوجوانوں کی طاقت عطا فرمائی ہے. تو رکانہ کیا مقابلہ کرے گا؟ ارے مصطفیٰ کے پاور کو تو چاند بھی سلام کرتا ہے، مصطفیٰ کے پاور کو تو ستارہ بھی سلام کرتا ہے، مصطفیٰ کے پاور کو درخت بھی سلام کرتے ہیں، مصطفیٰ کے پاور کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کہا رکانا اگر پچھاڑ دیا تو؟ کہا پھر تو میں خالی میں نہیں ہاروں گا، میرا کفر بھی ہارے گا، ایمان جیت جائے گا. بولو نا سبحان اللہ. ایسی بھی پہلوانی کرو، سیکھو. آج کے دور میں ادھر چل رہا ہے اکھاڑا، لنگر چل رہا ہے، ادھر کیا چل رہا ہے؟ پب جی. ادھر چل رہا ہے دنگل اکھاڑا، ادھر چل رہا ہے کیا؟ ٹک ٹاک، کیا رائڈنگ، کیا کتا گولی. ارے کتا گولی کھانے سے پہلے سوچا ہے؟ نشہ کرنے سے پہلے سوچا ہے؟ تیری پگار اور تیری تنخواہ کا انتظار تیری ماں کر رہی ہے، تیرا باپ کر رہا ہے، تیرے بچے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میرا باپ کما کر کے لائے گا تب مجھے نوالا ملے گا. تیری بیوی انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر لائے گا تب میں فخر سے کہوں گی کمانے والا میرا شوہر ہے. لیکن تو نشہ کر رہا ہے، کتا گولی کھا رہا ہے. ارے تم ہے تیری کمائی پر. ارے کمائی تو وہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جو مال تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے ہر لقمے پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ابھی یہ سوچ کر کے گھر والوں کو لا کر کے دے دینا. تو نشہ کرتا ہے، گھر خرچہ تیری ماں کیسے چلاتی ذرا سوچا ہے؟ تیرا باپ کہاں سے کما کے لاتا ہے سوچا ہے؟ تیرے باپ کا علاج کہاں سے ہوا ہے کبھی سوچا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ سوچ لینا، تب محسوس ہوگا میں جوان ہو گیا، میرے باپ نے نوالا کھلایا ہے، ماں نے بڑے ارمان سے فرمان چڑھایا ہے، لیکن نشہ کر رہا ہو. کہیں ایسا نہ ہو میری نشہ کی وجہ سے میری ماں پھانسی لگا لے، میرا باپ بھاگ جائے، میری بیوی مجھے چھوڑ دے، میرے بچے یتیموں کی طرح زندگی گزارے. تنہائی میں بیٹھنا تو کبھی سوچنا، تب معلوم ہوگا جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے. ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے، بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بچوں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی کیا کرتا ہے. تو حضور کے دیوانہ بن کر کے زندگی گزارو پیارے، آقا کی دیوانگی میں زندگی گزارو. رکانہ کو آقا نے، آقا علیہ السلام نے پچھاڑا اٹھا کے دھر دیا. جی جیسے حضور نے پچھاڑا رکانہ کو، رکانہ گر گئے. کہا نہیں دھوکے سے گرایا آپ نے، دھوکے سے گرا دیا. حضور نے پھر پکڑا، پھر اٹھا کے دھر دیا. ارے یار اشارے سے سورج پلٹا ہے یہ تو انسان ہے. اٹھا کے پڑک دیا 3 بار. جیسے ہی 3 بار ہوا رکانہ نے کہا مصطفیٰ ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، مجھے اپنے غلامی میں شامل کرنا. یہ مصطفیٰ نے پہلوانوں کو پچھاڑا. مجھے بھی نعرہ پسند ہے. صحیح صاحب، اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے. مسئلہ کیا وقت بہت کم رہتا ہے، میں خود ٹینشن میں تو جلدی نہیں بھاگتا ہوں، اسی لیے کبھی کبھی چھوڑ کے بات آگے بڑھ جاتا ہوں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو بچایا. اگر بہادر بننا ہے تو ایسے بہادر بنو. ذرا سی بات میں لمبی نکال لیا، ڈنڈا نکال لیا، پھوڑ دیا سر. ابے یہ کیا کبھی سوچا ہے کہ جس کو تم مار رہے ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کا اکیلا ہو، اکیلا وہی کمانے کا سہارا ہو. تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے اس کے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے اس کی بیوی بیوہ ہو سکتی ہے، تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے اس کے ماں باپ پریشان ہو سکتے ہیں. کبھی اس کو اپنی منزل میں ڈھال کر کے دیکھنا. پیارے دیوانگی تو یہی ہے کہ دوسروں کو مارا نہ جائے، بلکہ آقا کی دیوانگی یہ ہے جس کو دنیا مار رہی ہے اس کو اٹھا کر کے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا جائے. آقا علیہ السلام نے بلال کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کعبے کی چھت پہ چڑھایا. بتا دیا جو دبا ہے، لچا ہے، مارا جا رہا ہے،
اس کو مارنا کمال نہیں ہے، اس کو اٹھاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھاؤ یہ کمال ہوتا ہے، مسجد میں لاؤ یہ کمال ہوتا ہے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو بعد میں نکال لیتا ہے، بہادر وہ ہے جو دبے لچوں کو اٹھا کر کے اللہ کے گھر میں لاتا ہے، اللہ کے گھر میں لے کر کے آؤ۔ تو ایک مرتبہ ایسے ابو الاسود جمحی یہ ایسا تھا کہ چمڑے پہ کھڑا ہو جاتا تو کوئی اس کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا نکال ہی نہیں پاتا، کوئی نکال نہیں پاتا۔ حضور کا گزر ہوا، آقا نے کہا ابو الاسود ایمان لا، کہا نہیں لاؤں گا۔ اس نے چیلنج کر دیا، چیلنج میرے مصطفیٰ نے ایکسپٹ کر لیا۔ آج بھی جو مصطفیٰ نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا دیوانوں کو بتا دیا کسی کو چھڑنے کا نہیں، جو چھڑ لے تو اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ یہ مصطفیٰ نے ذہن دیا، چھیڑنے کا نہیں، دعوت دیتے رہنے کا، لیکن چھیڑے تو دورہ کر لے۔ میرے پاس آیا ایک ٹنڈا تھا، ہاف مائنڈ آیا اور آنے کے بعد بولا آپ بولتے ہو غوث پاک مددگار، غوث پاک مددگار۔ میں نے کہا پہلے بتایا مولانا ہے کہ نہیں؟ بولے ہاں مولانا ہوں میں نے کہا پھر تو آپ جانتے ہیں غوث کا معنی کیا ہے؟ القاموس الجدید کھولا تو لکھا ہے مددگار۔ غوث کا معنی کیا ہے؟ ارے زور سے بولو نا، غوث کا معنی مددگار۔ ہم نے کہا غوث پاک کو ولی مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا ولی کا معنی؟ تو کہا لغت کھول القاموس الجدید کھولا تو وحید الزما کیلانی لکھتا ہے کہ ولی کا معنی بھی مددگار۔ میں نے کہا کلیئر ہو گیا، چاہے ولی پاک بول چاہے غوث پاک بول، معنی تو ایک ہی ہوتا ہے نا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے علم، یہ حاصل کرو۔ آقا علیہ السلام کو چیلنج کر دیا، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے کھڑے ہو جا۔ مصطفیٰ نے چمڑے کو نہیں نکالا تھا، چمڑے کے ساتھ ساتھ جو ابو الاسود کے اندر کفر موجود تھا، مصطفیٰ نے چمڑے کے ساتھ اس کو کھینچ کر کے باہر کر دیا۔ ابو الاسود جمحی کو اپنی غلامی میں داخل کروا دیا۔ عصری پہلوانی کرو یار، کرو ورزش کرو، بناؤ۔ کچھ لوگ کرتے ہیں باڈی بلڈر تو وہ نمائش کے لیے کیا ننگے پنگے بن کے گھوم رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہے؟ ہم لوگ تو نہانے سے بھی لوگوں کے سامنے میں گھبراتے ہیں کہ یار 4 لوگ دیکھیں گے کیسا آدمی ہے یہ۔ ارے بدن بنایا تو حضور کی سنت کے مطابق بنا۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ رننگ کرتے تھے، کہا کیسے؟ کہا حضور مکے سے خانہ کعبہ سے حرا پہاڑی پہ جا رہے ہیں، کہا روز جاتے ہیں روز آتے ہیں۔ حضور غار ثور پہ جا رہے ہیں، روز آ رہے ہیں، جبل نور پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ابو قبیس پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مدینہ میں ہے مسجد قباء جا رہے ہیں، سویرے فجر کی نماز کے بعد آ رہے ہیں۔ کہا یہ کیوں آ رہے ہیں؟ آقا نے بتا دیا جیسے میٹھا کھانا سنت ہے ایسے ہی رننگ کرنا بھی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ یہ حضور کی سنت بھی کون ادا کرے گا؟ یہ سنت کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہجرت کی جب بات ہوگی تو ابو بکر کا بھی معاملہ آئے گا، عمر کا بھی معاملہ آئے گا۔ جلدی سے ایک بات اور پوری کر دوں، بس یہ بات پوری مکمل کر کے میں اپنی بات ختم کروں انشاءاللہ۔ یہاں سے چھوڑوں گا پھر کل وہیں سے پکڑ لوں گا، بولو نا سبحان اللہ۔ سرکاروں کا فیضان ہے، دامن بڑا مضبوط ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ یہ آج پہلوان جو ہے نا، ابھی اللہ سے بڑی حیرانی ہوتی ہے، آج کے نوجوانوں کو اگر کہہ دیا جائے جہاد فرض ہے تو بالی میں ٹینشن رہے گا، میرا بال ٹیڑھا ہو جائے گا اگر میں جاؤں گا تو، میری مانگ ٹیڑھی ہو جائے گی، وہ ایسے جھٹکتا رہے گا، پھر کہے گا نہیں کھودا نہیں لگانے کا، بال خراب ہو جائے گا۔ ابے بال یہ گدھوں والے ہیں، واللہ بتا رہا ہوں یہ گدھے والے بال ہیں جو 1 سائڈ 2 سائڈ ڈبل گدی سب فالتو کے بال ہیں۔ کہا نہیں حضرات کچھ ہیرو لوگ رکھتے ہیں۔ کہا اچھا ہیرو رکھتے ہیں؟ کہا ہیرو نے داڑھی رکھ لیا اس لیے ہم داڑھی رکھے۔ کہا یہ ہمارے لیے ہیرو نہیں ہے بھیا، یہ دنیا دار ہے واللہ، اور یہ دنیا دار ہے شیطان یعدکم الفقر، یہ تمہیں محتاجی کا ذہن دیں گے، یہ تم کو دنیا دار بنا دیں گے۔ کہا بال کیسے ہونے چاہیے؟ کہا بال وہی ہونے چاہیے جیسا بال مصطفیٰ کا بال رہا ہے، جیسے بال آقا کے بال رہے ہیں۔ اور یاد رکھو اگر حضور کے طریقے پہ بال رکھو گے تو یہ دماغ کبھی خراب نہیں ہوگا، مصطفیٰ کی سنت سے اللہ تعالیٰ دماغ میں برکتیں عطا فرمائے گا، دماغ کی گندگی کو دور فرمائے گا۔ اسی لیے لوگ ہمیشہ دوسرے کی لڑکی پہ گندی نظر، یہ جا رہی ہے ہاں شادی ہو جاتی تو اچھا ہوتا، چل ماشاء اللہ۔ ارے یار یہ بات غور کرو آپ، یہ گندے خیالات آئے کہاں سے؟ غذائیں خراب ہے، سوچ خراب۔ معلوم آقا نے یہ بال کے بارے میں کیا فرمایا؟ قضا ہے، قضا حرام ہے یہ۔ ارے یار چلتے پھرتے حرام کر رہے ہو۔ یہ دیکھو نا ہم غلاموں نے بھی بال رکھا ہے، کہا حضرت زلف رکھنا سنت ہے، چھوٹے بال تھوڑے نہیں، ہم کہیں گے بلا شبہ آقا کی دونوں سنت ہے۔ اگر امامہ باندھ سکتے ہو تو زلف رکھو، اگر امامہ نہیں باندھ سکتے ہو تو چھوٹے بال رکھو، کیونکہ زلف کے ساتھ امامہ باندھنا سرکار کی سنت ہے، اگر وہ نہیں ہے تو چھوٹے بال رکھے امامہ باندھنا سرکار کی سنت ہے، آقا کی دونوں سنت۔ ایک یہاں پر بات بتاؤ، موضوع آتے رہتے ہیں، حضرت مجھے بول دیجئے،
ایک صحابی ہیں ابو محذورہ. ابو محذورہ صحابی وہ ہیں جو مکے کے مؤذن تھے. یہ ایمان نہیں لائے تھے، نقل کرتے تھے اذان کی، نقل اتارتے تھے، اسی لیے ان کی اذان میں ترجیع ہے. مطلب پہلے چپکے سے بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب زور سے بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو ترجیح کہتے ہیں. یہ شافعی مسلک میں ہے، حنفیوں میں نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا ابو معذورہ اذان کی نقل اتارتے تھے، ایمان نہیں لائے تو ڈرنے لگے تھے، اس لیے آہستہ کہہ دیا تھا انہوں نے. ایک بار ابو معذورہ حضور کے سامنے آ گئے اذان کے کلمات کو کہتے ہوئے. آقا نے فرمایا ابو معذورہ ابھی میں جنگ میں جا رہا ہوں، واپس آنے کے بعد تمہیں دیکھا جائے گا. ابو معذورہ کے بعد جب جنگ سے حضور آئے، مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی. ابو معذورہ ابھی تک کافر تھے، مصطفیٰ کی نظر پڑی، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. جب وہ ایمان لائے تو ابھی تک ان کے سر پہ بال ہی نہیں آتے تھے، بال ہی نہیں تھے، ایک بھی بال نہیں تھے، ایک بھی بال نہیں تھے ان کے سر پہ، ایک بھی بال نہیں تھے. حضور کی بارگاہ میں سر کو رکھ دیا، کہا سرکار بال ہی نہیں کرم فرما دے. میرے نبی نے ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. آقا نے ہاتھ رکھا. ابو معذورہ جن کے سر پہ بال نہیں آتے تھے، بال آنا شروع ہو گئے. ابو معذورہ نے بال کٹوایا ہی نہیں. آج ملنگ بابا لوگ بڑے ٹہلتے ہیڑا بنانے کے لیے، بڑے بڑے بال مورے میں ولی ہوں اللہ. ارے بھیا بڑے بالوں سے اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے بابا. کہا بندہ نواز کے بڑے بال تھے. ابھی کل یہاں پہ لوں گا موضوع. کہا صابر پاک 12 سال جب کھڑے تھے تو نماز کا پڑھے. اللہ حضرت فرماتے کہ مزار کو چومنا مت، لیکن خود کہتے بے خودی میں سجدہ دریا طواف جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا. کہا مفتی اعظم ہند نے فرمایا ہے کہ مزار کو چومنے کا نہیں. تو کہا کیوں کہتے ہیں سنگے تلے جانا پر دیتا ہوں جب عیسائی، سجدہ نہ سبن جلدی سر دیتا ہوں نذرانہ. کہا یہ ٹکراؤ کیوں نظر آتا ہے؟ کہا یہ ٹکراؤ علم نہ والے کی وجہ سے ہے. جس دن علم ہو جائے گا تم یہی کہو کہ احمد رضا جو بولتا ہے تو مصطفیٰ کے فرمان کی ترجمانی کرنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اب کل بتاؤ.